بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، خاص الخاص بندے کو، لیلم رات کے کچھ حصے چند لمحوں، اتنا سا حصہ کہ ابھی تک ہل رہی ہے، رات کا اتنا حصہ کہ بستر گرم ہے، اور کہاں سے کہاں تک کرائی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا، وہ جو بارکنا ہم نے برکتیں رکھی، حولہ اس کے ارد گرد، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، کیا دکھائیں؟ من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، انہ بے شک هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ 15ویں پارے کی یہ مبارک آیت اسی آج کی رات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں معراج شریف کا ذکر ہے۔ سبحان پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ ہے سبحان، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے فضائل سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، جو بھی اللہ کا نام جو بھی پڑھنے والا عامل ہے اس پر اس کی تجلی لازمی پڑتی ہے، یعنی جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو یا سبحان کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرماتے، جو یا غنیو کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ جو ہر وقت یا غنیو پڑھتا رہے غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام کا اثر اس کی تجلی اس بندے پر پڑھنے والے پر لازمی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو یا عفو ہو یا حلیم ہو کا وظیفہ کرے اس کے اندر وہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی مناسبت یہ ہے کہ حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو بکر بن زیات رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا۔ ہم اس کو وہاں پاس بٹھا لیا، پڑھنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ یہ ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے، آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ ریپیٹ کیے،
آپ نے فرمایا پھر وہ یہ الفاظ کہو۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 مرتبہ اسے وہ الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا، کہا اے معروف کرکی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی اور کہا ہے کہ غرباء اور مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے فرمایا کہ رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہے، کیا اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ہی ماشاء اللہ کہا کہا ہے، اگر زیادہ کہتا تو زیادہ رقم آ جاتا۔ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ یہ 500 درہم تمہارے لیے ہیں، اگر تم اس سے زیادہ پڑھتے تو تمہیں پھر زیادہ ملتے، مزید بڑھا دیے جاتے، جو یہ رقم لے جاؤ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب، نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن کی مسافت ہے، 30 دن سے بھی زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دنیاوی دینی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنے عظیم ان کی شان ہے، اتنے قریب ہیں کہ اور کسی کا یہ مرتبہ نہیں۔ یہاں معراج شریف سے متعلق 3 باتیں کہ نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہی کہ 27ویں رجب کی یہ شب ہے جس کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف نیند میں ہوئی ہے، کچھ بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نیند کی حالت میں ہوئی ہے، جسم نہیں گیا، بس روحانی معراج تھی۔ جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج ہوئی، یہی اہل جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعت اور حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ آیات اور احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت اور معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کے شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک خلاصہ یہ ہے، مختصر سا خلاصہ۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی، آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں براق پیش کی، انتہائی احترام اکرام کے ساتھ اس پر سوار کیا، مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں حضور نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھولے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر
ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور کی عزت اور تکریم کی، تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے، وہاں کے عجائبات دیکھتے، تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی فرشتے کو بھی مجال نہیں، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رک گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا۔ آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے بہت واویلا مچایا، مذاق اڑایا اور حضور سے بیت المقدس کی عمارت کا حال پوچھا۔ ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگے۔ حضور نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے تھے، قافلے جب واپس آئے تو جب ان سے تصدیق کی گئی تو واقعی سچ ثابت ہوا کہ جو حضور نے بتایا تھا قافلوں کے بارے میں، رستے کے احوال، بیت المقدس کے احوال کہ اس کے پلر کتنے ہیں، چھت کیسا ہے، مسجد کیسی ہے، حضور نے سارا کچھ ایز اٹ از بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، یہاں اس میں فرق دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلیم کی معراج درخت دنیا پر ہوئی، چنانچہ فرمایا کہ نودیا من شاط الفواد الایمن شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کلیم پر حجاب نار سے تجلی فرمائی۔ فلما جاءہا نودیا ام بورکا من فی النار ومن حولہ، پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی اور وہ بھی غایت اور تفخیم و تعظیم کے لیے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی کہ اذا یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ اللہ نے کلیم اللہ سے طور پر کلام کیا اور سب پر ظاہر فرما دیا کہ اپنے کلیم سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہ کلام کیا، سب بتا دیا۔ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا، اور کیا باتیں ہوئیں سب سے چھپا لی، کوئی بات ریکارڈ نہیں ہوئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ بس جو اس نے وحی فرمائی، کوئی بات بتائی نہیں، کیا وحی فرمائی؟ بس جو اس نے فرمائی وہی وحی فرمائی، کوئی بات ظاہر نہ فرمائی، کوئی بات لیک آؤٹ نہ ہوئی کہ اللہ اور اس کے محبوب میں کیا کلام ہوا۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین پر آپ کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے وعدوں، اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔
دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین پر جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو جائے۔ اس میدان میں چونکہ سب نے وہاں رکنا ہے، وہاں وقوف کرنا ہے، تو ان کے لیے وہ آسان ہو جائے، کیونکہ وہاں حضور کے قدم لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت پہلی حکمت کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں معنی اول آخر، اول آخر کا مطلب ظاہر ہو جائے۔ نماز اقصیٰ میں یہ راز تھا، کیا راز تھا؟ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ وہ سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے حکومتیں کر چکے ہیں، یعنی سارے انبیاء کرام جو سلطنت آگے کر گئے تھے، دست بستہ ہے پیچھے حاضر۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی برکتیں ہیں، دنیاوی بھی برکتیں ہیں۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء کرام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے۔ بظاہر الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھائی، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے، ذہن میں آتا بھی ہوگا، وسوسہ بھی آتا ہوگا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام فضیلت پا گئے حضور سے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی تمام نہیں ہے، یہ بعض نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ کی دوسری نشانیاں اس زمین و آسمان کی بادشاہت سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑھ کر ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو جو نشانیاں، جو عجائبات دکھائے، وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ معراج شریف کے بارے میں تفصیلی معلومات جو ہے وہ ایک رسالہ ہے، کتاب ہے فیضان معراج، اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بڑی تفصیل سے معراج شریف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ جب معراج پر حضور گئے تو فرشتوں کے وہ جو مسائل تھے، جس کا ذکر ہم نے کل سنا تھا کہ فرشتوں کو کچھ مسائل درپیش تھے اور 1000 سال سے ان کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ فرشتے غور و فکر کر رہے تھے 1000 سال سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں آج ہمارے محبوب سے یہ سوال پوچھ لو، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا پوچھا؟ مل کفارات، یا رسول اللہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کون سی؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ مشکل وقت گناہوں کو مٹا دیتے، یعنی جب وضو کرنا دشوار لگ رہا ہو، سخت سردی ہو، اس وقت وضو کرنا، جب تہجد میں اٹھنا مشکل لگ رہا ہو، گرم بستر چھوڑنے کا دل نہ کرتا ہو، اس وقت اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ لینا، یعنی مشکل وقت
چاہے عبادت کے لیے ہم مشکل برداشت کریں یا اس کے علاوہ ہم پہ کوئی مشکل آ جائے، ہمارا نقصان ہو جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ درد تکلیف آ جائے، وہ مشکل وقت ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، عرض کیا کہ وما درجات، یا رسول اللہ درجات بلند کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ حضور نے فرمائے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانے سے مسلمانوں کو درجات بلند ہوتے ہیں۔ وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا۔ یہ تین کام کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے دو مسائل حل ہو گئے، 1000 سال سے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اب حضرت جبرائیل امین نے تیسرا سوال پیش کیا، ومل منجیات، یا رسول اللہ نجات دلانے والی کیا چیزیں؟ محبوب رب سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہائی میں اور سب کے سامنے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ والقصد فی الفقر والغنا، تنگی اور آسانی، غربت اور مالداری، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ پیسہ ہے تو بھی میانہ روی، نہیں ہے تو بھی میانہ روی، قناعت سے زندگی گزارنا۔ اور تیسری والعدل فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، ہر حال میں انصاف کرو۔ یہ تین مسئلے حل ہو گئے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ومل مہلکات، یا رسول اللہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہے؟ فرمایا شح مطاع، کنجوسی، کنجوسی ہلاک کر دیتی ہے۔ کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، اور دوسرا خواہش کی پیروی، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، اور تیسری ہے بندے کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، جسے کہتے ہیں خود پسندی۔ اور آج کل تقریباً ہر بندے کو یہی مسئلہ ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو غصہ آتا ہے جب کوئی ہمیں برا کہہ دے، گالی دے دے، کوئی ایسا جملہ کہہ دے یا رسپیکٹ نہ دے یا کچھ کہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا۔ لوگ جب ہمیں اچھا نہیں سمجھتے یا ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق پروٹوکول سٹیٹس نہیں دیتے تو پھر اپنے آپ کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، اگلے پہ شو کرتے ہیں کہ واقعی میں خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہوں، تم نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کہا گیا۔ تو خود پسندی یہ بہت خطرناک ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ کنجوسی، خواہش کی اتباع، اور خود کو اچھا سمجھنا، یہ کل 12 چیزیں۔ فرشتے 1000 سال سے مسائل میں غور و فکر کر رہے تھے، آج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے مسائل حل کر دی۔ یہ 12 باتیں انہیں ارشاد فرما دی۔ ذہن نصیب آج معراج کی رات ہم ان 12 باتوں کو معراج کا تحفہ سمجھ کے قبول کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں، نافذ کر دیں۔ ان 12 میں 3 اعمال وہ ہیں جن کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں کامل وضو کرنا، وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے، سخت سردی ہے، اس وقت کامل وضو کرنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اچھی طرح یعنی سنتوں مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے کامل وضو کرے، اس کے جسم سے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کی خطائیں بھی نکل جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ گناہ بخشوانے والا دوسرا عمل ہے کہ نماز باجماعت کے لیے پیدل چلنا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے گھر پر وضو کرے پھر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلے، اس کے ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز میں زیادہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو زیادہ دور سے پیدل چل کے آتا ہے۔ گناہ بخشوانے والا تیسرا عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بندے نے جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے تو جب تک وضو نہ ٹوٹے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ،
الہی اس کی مغفرت فرما، الہی اس پر رحم فرما۔ ان 12 میں 3 اعمال درجات بلند کروانے والے: کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کو جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو۔ تم 3 کام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ: کھانا کھلاؤ، سلام کرو، اور تیسرا رات کو نماز پڑھو۔ اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں۔ 3 کام کرنے سے جنت میں چلے۔ نجات دلانے والے 3 اعمال: خلوت میں ہو یا جلوت میں، بازار میں ہو یا گھر میں، دوستوں کی محفل میں ہو یا تنہائی میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ غربت ہو یا مالداری ہو، ہاتھ تنگ ہو یا ہاتھ کھلا ہو، پیسے کی کمی ہو یا پیسے کی کثرت ہو، ہر حال میں میانہ روی کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ بعض کا جب تک تھوڑا ہوتا ہے مطلب فضول خرچی سے بچتا ہے، لیکن جیسے ہی مال زیادہ آتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ خیر ہے پیسہ تو آ ہی رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ادھر لگا دو ادھر لگا دو۔ لیکن پیسے کا حساب ہوگا، کہاں لگایا، کیوں لگایا۔ غصے کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، ہر صورت انصاف قائم رکھنا، یعنی ہم غصے میں کسی پر ظلم و زیادتی کریں نہ خوشی میں کریں۔ آج کل یہ بلا بہت عام ہے، غصے میں آ کر ناحق دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی میں بھی دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ مثلا شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، گانے چلا کے، گولے باجے اور پٹاخے چلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچانا، مذاق اڑا کر دوسروں کی دل آزاری کریں گے، ظاہر یہ انصاف تو نہیں، سراسر ناانصافی۔ یوں ہر حالت میں ہر طرح کی ناانصافی سے بچنا، یہ نجات دلانے والا عمل ہے۔ ان 12 اعمال میں 3 اعمال ہلاکت میں ڈالنے والے، یعنی ان 3 سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو یہ 3 برے اعمال ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ بخل، کنجوسی، پیارے آقا نے فرمایا کنجوسی سے بچو، بے شک تم سے پہلے لوگوں کو کنجوسی نے ہلاکت میں ڈالا۔ خواہش پرستی، نفس کے پیچھے چلنا، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنا بڑا خطرناک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسانی خواہشات سے بچتے رہو، کیونکہ یہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ رسول کے فرمان کے پیچھے چلیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہلاکت میں ڈالنے والا تیسرا عمل ہے خود پسندی، بڑا خطرناک مرض ہے، باطنی مرض ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ ملی ہوئی نعمت، جیسے صحت ہے اللہ کی نعمت ہے، حسن و جمال اللہ کی نعمت ہے، ذہانت اللہ کی نعمت ہے، خوش الہانی یا کوئی منصب مل جانا یا علم یا عمل، جو بھی خوبی انسان کو ملی ہوئی ہے، جس طرح کی ملی ہوئی ہے، چاہے اس کا اخلاق اچھا ہے، بولتا بہت پیارا ہے، میٹھا میٹھا بولتا ہے، کسی طرح کی بھی خوبی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا کہ میں خوبصورت ہوں تو میرا کمال ہے، میں بہت اچھا بولتا ہوں میرا کمال ہے، میں بہت عبادت گزار ہوں میرا کمال ہے، وہ دولت آ گئی میرا کمال ہے، میرے اندر کوالٹیاں تھی، اسکل تھی، اتنا کچھ تھا اس لیے میں نے کیا۔ اپنا کمال سمجھ لینا اور یہ بھول جانا کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ خود پسندی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کو اپنانے اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ کی معراج تھی، اور اس سفر معراج میں نوازشات مصطفیٰ کی بھی گویا بارش برس رہی۔ ایک بڑی اہم نوازش جو اس رات ہم غلاموں پر ہوئی وہ یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ معراج لے کر آئے، ہمارے لیے ایک تحفہ لائے، اور وہ کون سا تحفہ ہے؟ نماز۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک کتنی اعلیٰ نوازش ہے، ہمیں نماز کا تحفہ ملا، نماز مومن کی معراج ہے،
اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ عنایت ہو گئی کہ زندگی میں ایک بار نہیں ہے، سال بعد نہیں ہے، مہینے بعد معراج نہیں ہے، روزانہ 5 مرتبہ معراج ہے۔ بندہ وضو کرے، مسجد میں حاضر ہو، توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، سر نیاز سجدے میں رکھے، اپنی معراج کو پہنچ جائے۔ غور فرمائیں، دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانا ہو تو 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ MNA MPA جو ابھی تک عوام کے ساتھ کیسے گھلے ملے ہوئے تھے، انہی کی زبان بول رہے تھے، پنجابی بول رہا تھا، اور ڈھیٹ پنجابی پہلی دفعہ میں نے سنی ہے لوگوں کے منہ سے کہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے ڈھیٹ پنجابی، کہ جو شاید وہاں کے پنجابی بولنے والے بھول چکے ہو، وہ پنجابی سندھی ہے تو وہ جہاں سندھی جا کے بول رہا ہے، پشتو والا ہے تو وہ اپنے علاقے میں جا کے پشتو میں تقریریں کر رہا ہے، ہر بندے سے ویسے اردو بولتے ہیں، یہ اب جا کے ہر ایک انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسا کرتے ہو ہر الیکشن میں، لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا ان سے گھل مل جانا، ایسے جیسے ایک فیملی ہے، بس ہم تمہارے تم ہمارے، ہمارا تعلق قائم رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسی باتیں کرتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کی عمر گزر گئی ہے، واسطہ پڑتا ہوگا، لیکن جب منصب پہ آ جاتے ہیں پھر کوئی لفٹ نہیں ہے۔ جب منسٹر بن جاتے ہیں پھر منسٹری میں جائیں نا تو وہاں دیکھا ہم نے، ان سے ملنا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک منسٹر سے ٹائم لینے کے لیے۔ کسی کے بعد وزارت خزانہ آ گئی، کوئی انٹیریئر منسٹر بن گیا، تو کوئی کیا بن گیا، تو منسٹر تو بہت اونچے لیول کا ہے نا، اس سے نیچے اس کے سیکٹری سے، تو اس کے جوائنٹ سیکٹری سے، ڈپٹی سیکٹری سے، تو اس کے وہاں تک ہی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی کسی عہدے، پھر وزیر اعظم تک پہنچنا ہو، اس کے اپنے پارٹی کا بندہ نہیں مل سکتا اپنے وزیر اعظم سے، تو باقیوں کا عوام کا حال کیا ہوگا؟ پارٹی والے MNA MPA نے ملنا ہو اپنے ہی وزیر اعظم سے، اپنے ہی پارٹی لیڈر سے، تو ان سے جا کے پوچھیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے لیڈر سے اس کو ملنا جو خود MNA MPA ہے، اس کا ملنا اتنا مشکل ہے، عوام کا حال کیا ہوگا؟ عوام کو کہاں ملتے ہوگے؟ تو دنیا داروں سے ملنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا۔ تمام جہانوں کے رب کریم خدائے رحمان و رحیم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب دل کرے وضو کرو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہمیں معراج کے صدقے میں نصیب ہوئی، یہ کیسی عظیم نوازش ہے جو حضور کے صدقے ہم گناہ گاروں کے ہوں گے۔ یہ جو لوگ اب تک کمپینیں چلاتے رہے، اب تک کمپینیں دن رات لگا کے، اپنے پاس سے پیسہ لگا کے، گھر گھر جا کے، لوگوں کی منتیں کر کے، یہ سارا کچھ کرتے رہے، کیوں؟ زیادہ تر ایک تعداد اچھی خاصی اس لیے کام آئیں گے، حکومت بن جائے گی، کورٹ کچہری پٹواری یہ وہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں رہے گا، مسئلے مسائل حل ہوں گے، کام آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک جو خود بندہ اللہ کا محتاج ہے، ایک MNA MPA بن گیا، وزیر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، جو خود رب کا محتاج ہے، جس کی اپنی سیٹ پرماننٹ نہیں ہے، عارضی سی ہے، 5 سال بھی مکمل مشکل سے ہوتے ہیں، شاید ہی کسی نے کیے ہوں، ورنہ 3-4 سال میں کھینچ لی جاتی ہے کرسی۔ تو اس بندے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، دن رات کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے سحری میں اٹھتے نہیں تھے نماز کے لیے، تو بہت ساری تعداد ایسی اٹھتی نہیں ہے نماز کے لیے، کئی دیکھیں آج فجر میں اٹھے ہوئے، صبح کے اذان سے پہلے اٹھے ہوئے، کیوں؟ ڈیوٹیاں لگی ہوئی، تم نے جا کے ادھر پولنگ ایجنٹ ہو، تم یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پلان کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، گاڑیاں بک ہیں، ہر طرف سے بندوں کو لانا ہے، تمہارے ذمہ یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہ لو، ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں بھائی کیا ہے ان کا، اور مسئلہ یہی ہے، کام آئیں گے، تعلق ہوگا، اپنے تعلق سیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی نظر میں ہم آ جائیں، بس وہ وزیر کو پتہ ہو اس نے زیادہ ورکنگ کی تھی، اس نے اتنے ووٹ کیے تھے، اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، اب وہ کام کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، جب مسئلہ بنے، اوکھا وقت آئے، وہ کام آئے نہ آئے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اور اکثر نہیں آتے، ترخا دیتے ہیں، سامنے بہت بڑکے ماریں گے۔ جب وہ بندر الیکشن جیت گیا جنگل میں، وہ مسئلہ لے کے آئے، کوئی اس گھر نہیں کہ شیر بڑا تنگ کر رہا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ بندر الیکشن جیتا ہوا تھا، اس نے ادھر چھلانگ مارے، ادھر درخت پہ چھلانگ ماری، یہ کر دیا، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، چھلانگیں مار کے کہتا ہے بڑی کوشش کی، افسوس کچھ نہیں ہو سکا، معذرت چاہتا۔ یہ بھی یہی کرتے ہیں، ہاں یہ مسئلہ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادھر فون کھڑکا دیا، ادھر کھڑکا دیا، سیکٹری سے کہہ دیا، اس کی فل ہیلپ کرنی ہے، ہمارا آدمی ہے یہ، اندر سے کہہ دینا کہ جو دل ہے کرو، یوں کرنا۔
اوپر اوپر سے تسلیاں دے دینا، بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے اس نے فلاں کو کال کی تھی، میرے سامنے اس نے سیکٹری کو کال کی تھی، ڈی سی او کو فون کیا تھا، کمشنر کو میرے سامنے فون کیا، بس نصیب میں یہی تھا، کچھ ہوا نہیں. تو یہی سسٹم ہوتا ہے، یہ بھی عوام کے ساتھ پھر یہی حال کرتے ہیں اور عوام بے وقوف بن رہی ہے. تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو اپنے رب سے تعلقات نہیں بناتے، جو مسبب الاسباب ہے، جس نے واقعی کام آنا ہے، دنیا میں بھی اسی نے کرم فرمانا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی نے کرم فرمانا ہے. اللہ کے محبوب نے، اولیاء کرام نے، جن ولیوں کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ ان کی مٹھی میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات نہیں بناتے، اور ان سے بناتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، جو خود محتاج ہیں، جو خود باطنی بیماریوں کا شکار ہیں، جو خود جن کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی، جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب کے آگے اپنے سر جھکانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں پہ کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں نماز جیسی ایک نعمت اور تحفہ عطا فرمایا. معراج کی رات یہ تحفہ ملا، اور ہم اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتے ہیں. اور بندے کے اندر طاقت کس طرح آتی ہے، روحانی طاقت جسے کہہ لیں، کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اب میں اس کا پھر ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اب جب اللہ کی طاقت ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو اس کی طاقت کیسی ہوگی. پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، پھر وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے، بغیر فلائٹ کے، بغیر راکٹ کے، بغیر سپر سونک کے. اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، وہ پھر وہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے کہ یہاں بیٹھ کے لوہے محفوظ کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں. تو جب رب کی طاقت سارے اعضاء میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. ہم ظاہری طاقتیں، یہ دنیاوی طاقتیں، اس سے تعلق، اس سے تعلق، انہی چکروں میں لگے ہوئے. اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے بندے، اس لیے کہا گیا دنیا کے بندے مت بنو، یا دنیا کے کتے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا داروں سے محبت کرتا ہے مال کی وجہ سے، دنیا کا کتا کہا گیا کہ دنیا کے کتے نہ بنو. تو اللہ پاک ہمیں بچائے. وہ پاک کا فرمان ہے کہ جو اس دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے نا، اس کے پھر سارے ڈر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر دنیا سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ دنیا سے محبت ہی ختم ہوگی اس کی. کتنے اللہ والے ہوتے تھے، وہ بادشاہ بھی دروازے پہ آتا تھا، اس وقت کے بادشاہ پاورفل ہوتے تھے. آج ہمارے بادشاہ تو کٹ پتلی ہوتے ہیں نا، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ویسے فرنٹ پہ کسی کو رکھا ہوتا ہے. وہ واقعی جینوئن بادشاہ ہوتے تھے پہلے دور میں، کہ بادشاہ کے پاس ساری اتھارٹیز ہوتی تھی، اسے کوئی اور نہیں چلاتا تھا، وہ خود ہی چلتا تھا، اپنے سارے کام اس کے اپنے چلتے تھے. اب ہمارے جتنے یہ آگے مورے بنے ہوئے ان کی اپنی نہیں چلتی کسی اور کے پیچھے. لیکن بادشاہ جاتے تھے تو اللہ والے کہتے تھے بھائی میں نے نہیں ملنا، دروازہ کھٹکھٹا کے چلے جاتے تھے، اللہ کا ولی دروازہ نہیں کھولتا تھا. پھر پوچھتے کیا وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت آئے آپ کو ملنے کے لیے. جب تک میرے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے نا، مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں، میں نہیں ملنا چاہتا کسی سے. ہمارے یہاں ذرا کو دعوتیں بلا لے بڑا تو تیاریاں اور فوٹو اور نہ جانے کیا کیا مشوریاں کرتے ہیں کہ میرا خود سے تعلق ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں چڑھا دیتے ہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.